اس بات سے آپ سمجھ لیں گے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، صحابہ کرام جنگ پہ، روزانہ کفار اور مسلم جنگ ہوتی، شام ہوتی، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اگلے دن پہ تیاری کرتے، پھر جنگ ہوتی، پھر فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو جو ان کے چیف تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے اپنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف مدینے میں ایک قاصد بھیجا کہ جا کے آپ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یہ ہو رہا ہے اور فتح حاصل نہیں ہو رہی، روزانہ جنگ کرتے ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہی۔ وہ قاصد آیا مدینہ شریف، جنگ ہو رہی ہے سینکڑوں میل دور، مدینہ شریف آیا، آ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضرت بات یہ کئی دن سے لڑ رہے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ہمیں فتح نہیں حاصل ہو رہی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فراست دیکھیں، حضور کے صحبت یافتہ، حضور سے دین سیکھا تھا۔ یہ والی بات امام ربانی نے اپنے مکتوبات شریف میں فرمائی، یہ دیکھیں پریکٹیکلی وہاں عمر فاروق نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اب جنگی میدان میں تو بھائی ہتھیار، تلوار، بندوق، تیر، ان چیزوں کا ذکر ہوگا نا، کہ اگر آپ جنگ نہیں جیت رہے ہو تو کوئی جنگی حکمت عملی میں تمہارے کوئی صحیح معاملہ نہیں ہو رہا ہوگا، پلان صحیح نہیں کر رہے ہوگے، یا تمہارے ہتھیار کم پڑ رہے ہوں گے، یا تم میں آپس میں کوئی اتحاد کم پڑ گیا ہو۔ جنگی معاملے، جنگ میدان میں تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ خدا کی قسم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا ذکر ہی نہیں کیا، یہ سارا پوچھا بھی نہیں کہ اسلحہ پورا ہے نہیں ہے، آپس میں کیا کر رہے ہو، پلان کیسے کرتے ہو، کیسے نہیں کرتے ہو، کچھ نہیں پوچھا۔ انہوں نے یہ عرض کیا کہ بس روزانہ جنگ کرتے ہیں، فتح نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا یقیناً تم لوگوں سے سرکار کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ وہ صحابی تھے، جہاد کر رہے تھے، جہاد فرض اللہ نے کیا، اور جہاد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نا، اللہ کے لیے جہاد کر رہے تھے، میدان جنگ میں تھے، روزانہ کوئی شہادتیں بھی ہو جاتی تھی، زخمی آ جاتے تھے، پر فتح نہیں ہو رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تم لوگوں سے سرکار کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو انہوں نے یاد کیا تھا کہ سرکار ویسے تو تقریباً آقا علیہ السلام کی ساری اداؤں پہ عمل کر رہے ہیں، ہاں جس مقام پہ ہم جنگ کر رہے ہیں وہاں پر مسواک موجود نہیں، مسواک کی لکڑی جو استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہے، تر لکڑی موجود نہیں ہے، جس وجہ سے ہم مسواک نہیں کر پا رہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی وجہ ہے۔ اب وہ جان بوجھ کے نہیں ترک کر رہے تھے، غور کرو بات کے اوپر، صحابہ کرام تھے نا، جان بوجھ کے ترک نہیں کر رہے تھے، مجبوری تھی کہ وہاں تر لکڑی تھی نہیں، گیلی لکڑی نہیں تھی، بھئی وہاں کیا ہے؟ وہ جھاڑ ہے، جنکار ہے، خشک لکڑیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے فوج سے کہو، سپاہیوں سے کہو کہ انہی خشک لکڑیوں کو مسواک کے طور پہ استعمال کریں۔ اب خشک لکڑی سے دانت کیا صاف ہوں گے؟ دانت تو صاف نہیں ہوں گے، رسول اللہ کی ادا ہو جائے گی۔ اللہ کو بھی پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیا قیامت تک کے لیے کیا میزان قائم کر دیا امت کے لیے، کہ وہ صحابی ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں، جہاد بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مسواک بھی جان بوجھ کے ترک نہیں کی ہے، وہاں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود فتح نہیں ہو رہی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابا سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ عمر وہ ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے۔ ادھر معاملہ جنگ میں ہوا، سپاہی ادھر آیا، قاصد آیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کی زبان پر بہت جاری کروا دی کہ محبوب کی ادا ان سے ادا نہیں ہو رہی ہے، وجہ یہ ہے۔ اور وہی ہوا، آپ نے وہاں جاؤ، جا کے کیا نام ہے اس کا، ان سے کہو، لشکر سے کہو کہ وہ سوکھی لکڑیاں لیں اور اس سے دانت اپنے، بس دانت تو کیا صاف ہونے ہیں، بس سرکار کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اچھا جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے نا، وہ صبح کے ٹائم آتے تھے، دور سے بیٹھ کے دیکھتے تھے آج مسلمان کیا تیاری کر رہے ہیں، یہ بھی جاتے دیکھتے تھے آج کیا پلان کر رہے ہیں، دستے کیسے لگا رہے ہیں، میدان جنگ کس طرح سجا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جاسوسی کرنے کے لیے دونوں طرف کے فریق جاتے تھے۔ اس دن کفار کی طرف سے جاسوس آیا نا، اس نے دور بیٹھ کے جو دیکھا تو فجر کا ٹائم تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں اور یہ اپنے دانتوں کو مل رہے ہیں بیٹھ کے۔ ان کو تو نہیں کہا یہ مسواک ہے، وہ دانت صاف کر رہا ہے، دانتوں کو اس نے
کچھ مل رہے ہیں دانتوں کے اوپر. وہ منظر جو اس نے دور سے بیٹھ کے دیکھا, اللہ نے اس کے دل پہ خوف بٹھا دیا. وہ منظر دیکھ کے گیا اور جا کے اپنے قافلے والوں سے کہا, کفار سے کہا کہ میرا کہنا مانو, آج مسلمانوں سے جنگ نہیں کرو. کیوں, کیا دیکھ کر آئے؟ کہ آج جو میں نے دیکھا ہے نا کہ بڑا خطرناک ہو. کیا کہ آج مسلمان بڑے شدید غصے کی حالت میں, اتنے دن ہو گئے جنگ کا فیصلہ نہیں, آج وہ تیاری کر رہے ہیں نا وہ بڑی شدید غصے کی حالت میں. میں کیا دیکھ کر آیا؟ بولا آج میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ اپنے دانتوں کو کسی چیز سے تیز کر رہے تھے, دانتوں کو کسی چیز سے تیز کر رہے تھے. اگر آج ان کے ہتھیار کام نہیں آئے تو ہمیں کاٹ کاٹ کے بھی شکست دیں گے, اپنے دانتوں سے کاٹ کے شکست دیں گے, اتنے غصے میں. اب انہوں نے جب یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کے دلوں میں ہیبت ڈال دی, اتنا شدید غصے میں کہ اگر ہتھیار کام نہیں, دانتوں سے کاٹ کے ماریں گے. اب کیا ہوا, صبح ہوئی, جنگ ہوئی. جب جنگ ہوئی تو وہ پہلے اللہ نے کے دلوں میں خوف ڈال دیا تھا. ٹھیک, جب جنگ ہوئی تو پہلے خوف زدہ تھے. مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سنت رسول ادا کرنے کی, مسواک ادا کرنے کی واسطے فتح عطا فرمائی. ابھی بات سمجھ میں آئی؟ کیا فرمایا ہمارا بانی اللہ نے ولی کے لیے؟ اگر وہ سمجھتا ہے کہیں رکاوٹ آ رہی ہے, وہ صحابی تھے بھائی, کوئی ولی صحابی کو نہیں پہنچ سکتا. کوئی غوث, قطب, کلندر, ابدال کسی کم سے کم درجے کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتا. تو فرمایا کہ وہ صحابی تھے, اللہ نے ان پہ ڈال کے پوری امت کو سمجھا دیا, یہ تو محبوب کے میرے صحابی ہیں. ان پہ ڈال کے سمجھا دیا کہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑ رہے, مجبوراً چھوڑ رہے تھے. پھر بھی جہاد میرے لیے, مگر محبوب کی طرف سے گھوم کر آئے گا تو پھر جہاد قبول کروں گا, فتح اس میں بھی نہیں ملے گی. ہم ٹوتھ پیسٹ بہت استعمال کرتے ہیں, مسواک نہیں کرتے. ہم تو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں مسواک. ہم سب کو پتا ہے مسواک کرنا سنت ہے, حضور کی مسواک کرنا سنت ہے, لیکن نہیں کرتے نا. ابھی اگر میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں تو شاید تو 1-2 ہاتھ کھڑے ہوں گے, لیکن ٹھیک ہے بس کریں. یہ بیان کرنے کا, بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب عمل کی طرف آئیں. بہانے بازیاں یہ نہیں چلنے والی. جب اللہ نے ادھر نہیں سنی نا صحابہ کرام کی, تو ہم کس کے, ہم ہیں کیا پھر؟ ہم ہیں کیا کہ ہم اس سوچ میں رہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں بس اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ معاف ضرور کرے گا, مگر جو سرکار کی طرف سے گھوم کر حضور کے طریقے سے چل کے آئے گا, حضور کے طریقے کو لے کر آئے گا, تو معافی اس کے لیے ملے گی. اپنی مرضی سے چل کے آنا, زگ سے چل کے آنا, جیسی مرضی ہے ویسے چلتا رہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ایسا ہے نا, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہماری ضرورت ہے. محتاج ہم ہے نا, معاذ اللہ خدا تمہارا محتاج نہیں ہے نا. تو ہم محتاج ہو کے اور ایسے بنے گھوم رہے ہیں. تو آج یہ نیت کریں کم سے کم کہ ہم سب آقا علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے نا مسواک, اس پہ عمل کریں گے. اور مہنگی بھی نہیں ہے, ٹوتھ پیسٹ سے تو سستی ہے. اور ٹوتھ پیسٹ کے لیے بھی سن لو, اب تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں, چلو انہی کی مان لی جائے نا, ان کی مان لو. اب جو اپنا تحقیق آ رہی ہیں, تحقیقات آ رہی ہیں, ٹوتھ پیسٹ کے اندر ایسے کیمیکل شامل ہیں جو منہ کا کینسر بن رہے ہیں, جن سے منہ کا کینسر بنتا ہے. ایسا کیمیکل اس میں شامل ہے. اب چونکہ ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں نا انگریزی میں, تو وہ اس کیمیکل کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. یہ تو بہت عام ہو گیا, لیکن ہم لوگ تو نہیں دیکھتے. وہ اس کے اندر ایک ایسا کیمیکل موجود ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ اگر ریگولر بندہ اس کو کرتا رہے تو وہ سلو پوائزن کی طرح وہ مسوڑوں میں چلتا رہتا ہے, اور آخر کار پھر وہ پوائزن کینسر کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے. ہم ہر منہ کے کینسر کو ہم سمجھتے ہیں اس نے گٹکا کھایا, اس نے مین پوری کھائی, اس سے ہو رہا ہے. جو مین پوری گٹکا نہیں کھا رہے ان کو جو منہ کا کینسر ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ٹوتھ پیسٹ تقریباً سبھی کر رہے ہیں, ٹوتھ پیسٹ تو سبھی کر رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک برش دیا, اس کا نام ہے مسواک. اور خود سائنسدانوں نے جنہوں نے ٹوتھ پیسٹ ایجاد کیے ہیں, انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اب تک ہم نے ٹوتھ پیسٹ بنائے ہیں, ٹھیک, اور اس میں انہوں نے جو کچھ فائدے مند چیزیں ڈالی بھی ہیں,
تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی ابھی اب تک ہم نے ٹوتھ پیسٹ بنائے ہیں، اتنے قدرتی اجزاء، فائدے مند اجزاء ہم شامل نہیں کر سکے جتنے فائدے مند اجزاء اس لکڑی کے اندر موجود ہیں۔ عموماً پیلو کی مسواک زیادہ فائدے مند ہے، پیلو کی مسواک وہ زیادہ فائدے مند ہے باڈی کے لیے، بڑی اچھی مہک ہے اس کی، منہ کے راستے پورے جسم کو تقویت دیتی ہے، آپ کے گردے کو، معدے کو، دماغ کو، آپ کی آنکھوں کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا کے سبب ہے۔ مسواک ہم کریں اللہ خوش ہو جائے، یہ کیا کتنی دیر لگ رہی ہے؟ مسواک جب کرو، ٹھیک ہے، مسواک کسی کے دانت تو صاف ہو ہی جائیں گے نا، دانت صاف کرنے کی نیت سے نہیں، دانت تو بھی صاف ہو جائیں گے، کہ رسول اللہ کی ادا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے معبود کی ادا پہ عمل کرے، تو بس رسول کی ادا پہ عمل کریں گے، اور جب ہم عمل کر رہے ہوں گے تو رب خوش نہیں ہوگا، میرے معبود کی ادا پہ عمل کر رہا ہے، اور جب رب خوش ہو گیا تو بن مانگے عطا کرے گا، پہلے ہی دیتا پھر اور دے گا۔ تو یہ بڑے شارٹ کٹ راستے ہیں جہاں سے ہم بہت دور چلے گئے، بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن جو بالکل قریب کا راستہ تھا، قرب کا راستہ تھا، وہ ہم چھوڑ بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنے نبی علیہ السلام کے دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت فرمائے۔ یقین کر لو، یقین کر لو، یقین کر لو کہ دین اسلام سے بہتر اور آسان دین کوئی سا نہیں ہے۔ یہ شیطان کی شرارتیں ہیں، شیطانی لوگوں کی شرارتیں ہیں کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ دین سے ہٹ کے ساری مشکلات ہیں، دین کے اندر مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔